اچھا، یہ جو پریس کانفرنس تھی میں نے اس کو 2 دفعہ دیکھا ہے ڈی جی صاحب کی، لیکن مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے یہ ہر اس شخص کے خلاف تھی جو پاکستان سے نفرت کرتا ہے اور ہر اس شخص کے حق میں تھی جو پاکستان کے ساتھ تھا۔ بالکل میں ایگری کرتی ہوں آپ کی بات سے۔ انہوں نے عمران خان کا نام لیا؟ نہیں، انہوں نے تو ذہنی مریض کا نام لیا۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ تم کون ہو، انہوں نے عمران خان کہا۔ اگر میرے نام لیے بغیر جہاں میسج جانا تھا، اگر وہ ان لوگوں کو ہٹ کر رہی ہے، دیٹس مین وہ سچ بول رہے تھے۔ لوگوں نے خود سے ذہنی مریض کہنا شروع کر دیا کہ وہی ہے، عمران خان ہی ہے، دیٹس مین ان کو پتا ہے کہ عمران خان ذہنی مریض ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ ایک شخص کو، ایک ایسے گھنونے کردار کو پلے بوائے بنا کے آپ اتنا پرائڈ فیل کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے ویسٹرن سوسائٹی کے اندر لوگ ایسے لوگوں کو گھن آلودہ سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ جو پلے بوائے، جو جگلو، آپ کو نہیں پتا یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا جگلو کس کو کہتے ہیں؟ پروسٹیٹیوٹ، بیڈ شیٹس کی طرح خواتین کے ساتھ ریلیشن بدلنے والے انسان کو آپ نے، لوگوں نے گلوریفائی کر کے ہماری سوسائٹی کے لوگوں کو، ذہنوں کو میں کہتے ہیں پلوٹیڈ کر کے سروں پہ سوار کروایا۔ یہ شخص جو تھو تھو کرنے کے قابل تھا، اس کو اتنا بڑا بنا دیا، اتنا بڑا بنا دیا کہ اب وہ واقعی شیطان بن کے سب کو ہانٹ کر رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جس نے پاکستان کے لیے کرکٹ میچ جیت گیا، کیا ورلڈ کپ؟ پاکستان کے اندر اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کبھی پاکستان کے لیے پرائڈ بنے ہو، کبھی انٹرنیشنلی ان کو گلوریفائی کیا ہو۔ اس کی والدہ مرحومہ جب ڈیتھ بیڈ پہ تھی، آن ریکارڈ ہے، یہ میری اور آپ کی میڈ اپ سٹوری نہیں ہے۔ آپ مجھے کہتے ہیں کہ اس نے پاکستان کے لیے قربانی دی، جو اپنی ماں کے لیے کاؤنٹی کرکٹ چھوڑ کے نہیں آ سکا، چند ٹکوں کی خاطر اس نے اپنی ماں کے آخری لمحات میں شرکت نہیں کی۔ اگر یہ سارا خاندان اتنا کم عقل ہے تو پھر یہ تو بہت ہی خطرناک ہے بھائی۔ پھر بھائی ہی خطرناک نہیں ہے، بہنیں بھی بڑی کم عقل ہے، جن کو پتہ نہیں، کوئی بھی کہیں پہ بھی بٹھا دیتا، کوئی بھی یوز کر لیتا اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتا اور بعد میں کہتی ہے سوری ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم کہاں بیٹھی انٹرویو دے رہی ہیں۔ جب یہ سارا کچھ ہو جائے تو پھر اپنے جذبات کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے، ذہنی مریض نہیں بننا چاہیے۔ ذہنی مریض تب آپ بن جاتے ہیں کہ جب دوستوں نے ہاتھ اٹھایا اس کے اوپر سے تو وہ ذہنی مریض بن گیا نا، کہ یہ کیسے تم مجھے چھوڑ کیسے سکتے ہو، نہیں تم میرے پاس رہو، نہیں تم میری طاقت ہو۔ رومانٹک مووی چل رہی ہے۔ عمران خان اگر اس وقت اپنے ذہنی توازن نہ کھوتا، اگر وہ فرم رہتا تو وہ آج بھی سیاست کا حصہ ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وقاص فلانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ میرے ساتھ ایک بہت بہترین گیسٹ اور کافی عرصے کے بعد ان سے پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، اور وہ لندن سے براہ راست پاکستان آ چکی ہیں، سفینہ خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بس دعائیں آپ کی۔ کیسا لگا سب سے پہلے مجھے ذرا بتائیں نا، لاہور بن گیا لندن یا پیرس؟ لندن بن چکا ہوا ہے۔ اچھا، واقعی لاہور بہت چینج ہو چکا ہوا ہے۔ روڈز میں دیکھ کے تو میں انسپائر ہو رہی تھی کہ یہ ان روڈز اتنی، مطلب کہ اتنا جال جس کو کہتے ہیں نا، دیکھیں ہر جو بھی ملک ہوتا ہے نا، وہاں کی سڑکوں سے ہی پہچانا جاتا ہے کہ وہ لوگ کتنی ترقی کر چکے ہیں۔ تو لاہور میں انٹر ہوتے پتہ چلتا ہے کہ لاہور ترقی کر چکا ہوا ہے۔ تو یہ جو لاسٹ ٹائم کب آئی تھی آپ پاکستان؟ یہ کافی سال ہو گئے۔ کافی سال کے بعد آپ آئی ہیں؟ کافی سال کے بعد آئی۔ تو کافی چینج لگا آپ کو؟ میں اس لیے، جب عمران خان کا تھا تو عمران خان کے خلاف کافی لکھتی تھی، تو مجھے یہاں بیٹھے میرے کزنس کہتے تھے اگر تم لاہور آئی نا تو تم اٹھائی جاؤ گی، تو نہیں آئی کہ بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اب جو مجھے دھمکیاں لگاتے تھے، میرے تو ٹویٹر اکاؤنٹ تک بند کروانے کی اپلیکیشن دی گئی تھی پاکستان حکومت نے اس وقت کی، عمران خان کی، تو نہیں آئی کہ اٹھائی جاؤں گی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو اب جو اٹھانے والے تھے وہ خود جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، تو اب سیف ہے، تو میں نے سوچا اب کیوں نہیں آیا جائے۔ مریم سے ملاقات کب ہوئے گی؟ آئی ڈونٹ نو، میں نے تو ویسے کسی کو بتایا نہیں کہ میں پاکستان آ گئی ہوں، ٹویٹر پہ لکھا تو شاید لوگوں کو پتہ چلا ہے۔ آئی وش کہ مریم نواز شریف سے ملاقات ہو اور میں ان سے کوئی چھوٹا سا پوڈ کاسٹ کر سکوں، یہ میری وش لسٹ میں ہے۔ باکس ٹک ہوتا یا نہیں ہوتا یہ مجھے نہیں پتا، نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ، ابھی ایک مہینہ ہے تو مریم سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں چلیں یہ ملاقات کریں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو آپ نے ابھی ذرا کر لیتے ہیں کہ پنجاب کی اور باقی صوبوں کی جو صورتحال ہے، ابھی لاہور میں آئی ہیں، وٹنس کیا آپ، اگر پنجاب کو بھی دیکھیں تو کافی بہتر صورتحال ہو گئی ہے ایز کمپیئر ٹو کے پی کے، تو اس کا کیا آپ کے پاس تقابلی جائزہ ہے؟ دیر از نو کمپیریزن بٹوین پنجاب اینڈ کے پی کی، آنیسٹلی۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں، دیکھیں میں، میرے خیال سے مریم کو، اگر میں نے مریم کے فیور میں بڑا کچھ لکھا تو میں نے مریم کو ایکسٹریم پہ جا کے کرٹیسائز بھی کیا۔ میں وہ بلیو کرتی ہوں جو میرے دل میں ہے میں وہی بولتی ہوں، لیکن اب جب سے مریم کی نواز کی حکومت آئی تھی تب سے میں نے کہا کہ بہت باعثنس ہو جائے گی کہ میں ایک خاتون کو بنا ان کی پرفارمنس کے جج کر کے ان کے بارے میں کچھ لکھوں۔ تو میں نے وہ کہتے ہیں نا باقاعدہ ہول یور ہارسز کر کے رکھے ہوئے تھے کہ میں دیکھتی ہوں، لیکن مریم نواز امپریسڈ می اے لاٹ۔ میں واپس اسی دور میں چلی گئی ہوں کہ میں نے جس خاتون کو ایڈور کیا تھا وہ بالکل اس قابل تھیں کہ ان کو ایڈور کیا جائے۔ وہ خاتون دن رات ایک کر کے رکھتی ہیں۔ پہلے ہم سنتے تھے شہباز سوتا نہیں ہے،
اب مجھے لگتا ہے مریم بھی سوتی نہیں ہے, وہ اتنا کام کر رہی ہیں یار, اتنا کام کر رہی ہیں. اور ان کے بارے میں ایک پرسیپشن بنایا ہوا تھا کہ باربی ڈال ہے. وہ باربی ڈال نے بتایا ہے کہ میں باربی ڈال ہوں, اور جو ڈیلیور کرتی ہے وہ ہے بھائی حسین, ہمیں مان لینا چاہیے ہیں وہ. تو یہ کمپلیمنٹ ہے اگر کوئی ان کو باربی ڈال کہتا ہے, اٹس اے کمپلیمنٹ. بہت ساری خواتین ان کی مخالف خواتین کے ساتھ میں جب بیٹھتی ہوں تو بلیو می, میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں, کہتی یار خوبصورت تو ہے, کیا کریں آپ, خوبصورت تو ہاں وہ کہتی ہیں. تو میں نے کہا پھر کہتی ہیں یار وہ کام بھی بڑا کر رہی ہے. یہ ان لوگوں کے کمنٹس ہیں جو ان کے کٹر مخالفین ہیں, میں نام نہیں لے سکتی لیکن میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں. تو وہ ایک میرا بلیو ہے کہ جو آپ گراؤنڈ کے اوپر آڈینس کی آواز سنتے ہیں نا, وہی حقیقت ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں نا مجھے بناؤ سفینہ, یہ پرسیپشن بناؤ, وہ نہیں بن سکتی جب تک میں اپنے کانوں سے سنوں گی نہیں نا. پرسیپشن بھی تبھی بنتی ہے جب آپ کی سراؤنڈنگ سے آوازیں آئیں, کیونکہ فیک نہیں ہو سکتا. فیک ببل بنائیں گے وہ کبھی نہ کبھی برسٹ آؤٹ ہو جائے گا. تو میری زندگی کا بلیو ہے کہ اگر آپ کو آوازیں آئیں پھر آپ کچھ بنا سکتے ہیں. تو وہ آوازیں مریم نواز کے لیے ہیں. مریم نواز سے اس کی مخالف خواتین جو ایک ہینڈسم کو پسند کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں یار وہ کمبخت خوبصورت بہت ہے, اور اوپر سے کام بھی بڑا کر رہی ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے کام سے جگہ بنائی ہے. جب انہوں نے اپنے والد کے لیے جدوجہد کی تھی تو میں کہتی تھی یہ مریم نواز نے ریوائول کیا ہے پی ایم ایل این کا. مریم نواز نہ ہوتی ان کی پارٹی دی اینڈ تھی. اس بندی نے کھڑی ہوئی ہے اور اپنے باپ کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. وہ سیاست میں میرے خیال سے انجیکٹ نہیں ہوئی, اس نے اپنی جگہ بنائی. مریم نواز اپنے باپ کے لیے کھڑی ہوئی اور ایسے دبنگ طریقے سے کھڑی ہوئی کہ سیاست میں ان کے لیے جگہ بنتی چلی گئی. تو وہ انہوں نے جگہ, سیاست نے ان کو اون کیا ہے, انہوں نے سیاست کو اون نہیں کیا. مریم نواز کو سیاست نے اون کر لیا کہ بھائی یہ ہے, اس کو لے آؤ. تو سیاست نے مانگا مریم کو, تو وہ آئی ہیں اور انہوں نے جو ڈیلیور کیا ہے کہ کوئی شخص بھی کھڑا ہو کے ان کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام نہیں کری. کوئی بھی شخص لا کے سامنے آرگومنٹ کروا لے, وہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ کام نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹک ٹاک, انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ ہاں میں بناتی ہوں ٹک ٹاک, آپ لوگ بھی بنا لیں, آپ لوگ بھی بنا لیں. تو وہ بہت بہترین, مریم جتنا پالش ہوئی ہیں نا, ان کا کانفیڈنس لیول میں نے گرو ہوتے ہوئے ان کو دیکھ رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں وہ ونڈرز کر رہی ہیں, کام باقاعدہ کر کے ڈیلیور کر کے دے رہی ہیں. مریم نواز خاتون ہوتے ہوئے پہلے ان کے ارد گرد مردوں کا حصار ہوتا تھا. دیکھو کتنی خاتون سینسٹیو ہوتی ہے, چاہے وہ ایک پاورفل خاتون کیوں نہیں ہے. آہستہ آہستہ انہوں نے کہ میری ذات پہ اوپر کوئی سوال نہ آئے, انہوں نے خواتین کے سراؤنڈنگ میں رہنا شروع کر دیا. دیٹس کال ہر کہ وہ ڈٹرمنڈ ہے, وہ کام کرنا چاہتی ہیں, وہ نہیں چاہتی کہ میری ذات کے اوپر کوئی سوال اٹھے. میں پاکستان پنجاب کے لوگوں کی بیٹی بن کر, ماں بن کر جو ہے ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. اور جب ایک ماں بہن بیٹی گھر سے نکلتی ہے نا, تو وہ اپنے گھر والوں کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتی. تو وہ جو مریم نے خواتین کا حصار بنایا نا, کہ میرے پنجاب کے لوگوں کے, میرے بھائیوں کے, میرے والد کے, میرے جو پنجاب کے باپ بھائی بزرگ ہیں, ان کی آنچ پہ نہ حرف نہ آئے کہ میں ان کی بیٹی ہوں, میں بہن ہوں ان کی. تو یہ مریم کا مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ سب, اٹس فیکٹ, دیٹس مائی آبزرویشن, کہ اس نے کہا کہ میری ذات پہ حرف آئے گا تو جو مجھے ماں بہن بیٹی پنجابی دھی بولتے ہیں ان کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھائے. سو آئی لائک دیٹ ایٹیٹیوڈ. اچھا, ایک آپ 2-3 آپ کو ہو گئے ہیں, ابھی ہم ایک جگہ پہ ٹریول بھی کر رہے تھے تو آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے کہا کہ لوگوں کے دلوں سے اب جو پچھلا وزیر اعظم ہے اس کی محبت نکل گئی ہے. تو بالکل صحیح کہا. یہ تو ایک تو سوشل میڈیا پہ دیکھے تو طوفان برپا ہے. ابھی بھی وہ اس کی بہنوں کی ایک مظلومیت والی پکچر, ایسے لگ رہا تھا کسی فلم کی پکچر ہے, وہ 3 بیٹھی ہوئی ہیں. مجھے بھی ایک دفعہ فیل ہوا, میں نے دیکھا 3 اندھے بیٹھے ہوئے, اتنی ٹھنڈ ہے تو رات کے ٹائم بیٹھی ہیں, واٹر کینن بھی ہے. دوسری طرف یہ تھا کہ ان کے ساتھ تو پھر لاکھوں نہیں, اب تو کروڑوں عوام ہونی چاہیے تھی. تو عوام تو سڑکوں کے اوپر ایزی ہے, تو اس کو کیسے آپ نے جو بات کی نا کہ دیکھو سیاست, ہم کہتے ہیں نا سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. اس کا پریکٹیکلی طور پہ اگر آپ نے کبھی کسی چیز کو کنکلوژن میں کنورٹ کرنا ہوتا, تو میری اپنی آبزرویشن ہے, جب گراؤنڈ کے اوپر جب کوئی چیز ختم ہو رہی ہوتی ہے, ڈائی ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے, تو لوگوں کی جو پرسیپشن ہوتی ہے وہ بولتے ہیں. تو جب لوگ خوف کو, جب لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا, کنسیو کر کے اپنے ذہنوں میں ڈال لیتے ہیں اور ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, وہ اب ہو گیا ہوا ہے. میں جس کسی سے بھی مل رہی ہوں, یہ ختم ہے عمران خان, اب نہیں آئے گا عمران خان. وہ ڈر, وہ پاور, وہ اب عمران خان کے ہاتھ سے سرک چکی ہوئی ہے. اب عوام نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ عمران ڈن اینڈ ڈسٹڈ, ٹھیک ہے, ہم اس کو پسند کرتے ہیں. یہ وہی دور تھا جب میاں صاحب کی دفعہ بھی یہ پرسیپشن بنائی گئی, لوگوں نے کنسیو کر لیا. لیڈر ہارتا ہی تب ہے جب
لوگ شکست قبول کر لیتے ہیں. تو عمران خان ہار چکا ہوا ہے کیونکہ اس کے چاہنے والے شکست قبول کر چکے ہیں. آپ نے جو بات کی سوشل میڈیا کے اوپر, یہ فیک پروپیگنڈا, پیڈ پروپیگنڈا ہوتا ہے. آپ سوشل میڈیا کے, میں خود سوشل میڈیا پہ 2010 سے ہوں, 2010 سے ہوں, بوڑھی روح ہو گئی ہوں میں یہ کہوں گی. کبھی بھی آپ سوشل میڈیا کے انفلوئنس میں مت آئیں. آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیں. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یہ 10 اکاؤنٹ نے میرے بارے میں یہ لکھ دیا ہے تو مجھے سوری کرنا ہے, تو پھر آپ, ان کا تو پروپیگنڈا بک گیا نا. انہوں نے جو کروانا تھا وہ آپ سے کروا لیا. مزہ تو تب ہے نا جو وہ چیخ رہے ہیں, جو وہ کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنے سٹینڈ سالڈلی کھڑے رہیں اور آپ اپنا بیانیہ بتاتے رہیں, تبھی ان کی شکست ہوتی ہے. آپ 4 لوگ آ کے یہاں شاؤٹ کرنا شروع کر دیں, آپ کو میں کہوں یار وکاس چھوڑ پڑا یار, یہ لپیٹ اس کو اور نکل, دیٹس مین وہ بائی کر لیا میں نے, وہ بائی کر لیا میں نے. ان سے میں ڈر گئی, ان کا جو وہ کیا کہتے ہیں خوف تھا نا, وہ میں نے کنسیو کر لیا اور میں نے آپ کو کہا یار چھوڑو پرا, یہ نہیں ہونا. اچھا, آپ اتنا سخت بولتی ہیں, آپ یو کے میں رہتی ہیں, پاکستان آنا جانا, امیگریشن کے مسائل آپ کو پتہ ہے. لوگ, میں بڑے لوگوں سے بات کروں کہہ رہے چھوڑو یار اب سیاست کو, ہم نے نہیں بات کرنی, ہم بیرون ملک میں رہتے ہیں, پاکستان آنا ہے, امیگریشن پہ ان کی کل کو حکومت آ جائے تو ہمیں روک لیتے ہیں, ادھر سے ایک بندہ گرفتار بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے. تو آپ کو کبھی خوف نہیں آیا کہ سپوز, ابھی آپ تو کہہ رہی ہیں کہ ڈن انڈسٹڈ, لیکن سپوز پاکستان کی سیاست ایک دفعہ پھر کروٹ لیتی ہے, تو کبھی یہ نہیں خیال آیا کہ وہ آ جائے, پھر میں نے پاکستان بھی آنا ہے, فیملی ادھر ہے, آئی ایم لیونگ دیئر, امیگریشن کے مسائل, کیونکہ وہ تو فیمس ہے ایئرپورٹ سے بندے اٹھانے میں. دیکھو میرا بلیو ہے کہ جو میں مان رہی ہوں میں وہ کر رہی ہوں, میں کسی کے پپٹ نہیں ہوں, میں آپ کا بیانیہ ٹو نہیں کر رہی ہوں, جو مجھے سچ لگ رہا ہے میں وہ بول رہی ہوں. اور ٹھیک ہے, میں اگر اپنی میں جاب کر رہی ہوں, ہر بندہ یہاں پر بیٹھا ہوا کوئی نہ کوئی جاب کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹویٹر پہ وارئر ہے, پیسے لے کے کام کر رہے ہیں سارے کے سارے عمران خان کے لوگ, یہ کہاں سے آ گئے؟ پیڈ نوکر ہیں یہ سارے کے سارے عمران خان کے. آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ذہنی غلام ہیں, بھئی آپ بھی تو غلام ہیں, آپ عمران خان کے غلام ہیں, آپ اس کے پیٹ رول ہیں, آپ اس کے چند ٹکوں کی خاطر بک کے آپ اس کے لیے بھونک رہے ہیں, آپ اس کے لیے بول رہے ہیں. تو ایک بکاؤ مال دوسرے کو بات کرے گا جو اپنے سچ سے اپنے دل سے بولنا چاہتا ہے, آپ اس کو بولیں گے. آپ لوگوں کو تو پیسے ملتے ہیں, تو آپ ہمیں کہیں کہ جی ہم غلام ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم غلام ہیں. اگر مجھے کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر جو ہے, میں کسی کی غلام نہیں ہوں. آج مجھے میاں صاحب اچھے لگتے ہیں, کل مجھے مریم اچھی لگ سکتی ہے, پرسوں کوئی اور وزیر اعظم اچھا لگتا ہے. میں کسی کی باؤنڈری میں باؤنڈ ہوئی کوئی غلام نہیں ہوں کہ جی میں نے اس کے لیے لکھا ہے تو میں ساری زندگی اس کے بارے میں لکھتی رہوں گی. میں شعور رکھتی ہوں, مجھے جو چیز بہتر لگے گی میں اس کے حق میں بولوں گی. یہ کانسیپٹ بنا لینا کہ جی یہ تو پہلے اس کے حق میں لکھتی تھی, یہ دوسرے کے حق میں کیوں لکھ رہی ہے, ایکسکیوز می, پھر آپ کو شعور نہیں ہے. میں بار بار کہتی ہوں پھر آپ شور ہیں, آپ شور سن سن کے آپ باولے ہو چکے ہوئے ہیں, پاگل ہو چکے ہوئے ہیں کہ جو آپ کو کانوں میں پڑ رہا ہے آپ وہی بول رہے ہیں. آپ کے اندر کی ضمیر کی آواز جو ہے آپ کو سنائی نہیں دیتی ہے, کیونکہ جو ضمیر کی آواز ہوتی ہے نا, جب وہ آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ بے خوف ہوتے ہیں. آپ نے جیسے کہا کہ میں ڈرتی کیوں نہیں ہوں, میں نے کبھی کسی کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا, میں نے کبھی کسی کے خلاف تہمت بازی نہیں کی ہے, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ آج میں جو بول رہی ہوں, میں قبر میں جب جاؤں گی نا تو حساب مجھے اپنا خود دینا ہے. آپ وکاس مجھے نہیں بچا سکیں گے, مجھے میرا کوئی فوجی بھائی نہیں بچا سکے گا, مجھے عمران خان نہیں بچا سکے گا, مجھے میاں صاحب نہیں بچائیں گے, مجھے اپنے کرموں نے بچانا ہے. تو وہ میں اس چیز پہ بڑا بلیو کرتی ہوں. میں تہمت نہیں لگاتی ہوں کسی کے اوپر بھی. جو مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاس یہ فیکٹ آئے ہیں اس کے اوپر پھر وہ میری مرضی ہے کہ میں اس کے اوپر کیا نیریٹو سیٹ کرتی ہوں, میں اس کے اوپر کیسے کون سے الفاظ استعمال کرتی ہوں, وہ میری چوائس ہے. آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ دوسرے کے اوپر تہمت لگا کے دوسرے کو ڈی گریڈ کر کے سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ڈرا لیں گے. تو میرے پاس سچ کی طاقت ہے, پھر میں سچ بولوں گی, پھر آپ سچ کو جھٹلا نہیں سکتے. تو کبھی آپ کو ان فیکٹس کے اوپر تحریک انصاف بڑی اچھی لگی؟ نہیں, مجھے عمران خان کو میں نے ضرور سپورٹ کیا تھا, پی ٹی آئی کو میں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا, زندگی میں کبھی نہیں کیا. یہ تو ایک ہی چیز ہے. نو ایک چیز نہیں ہے. وہ فارمر پرائم منسٹر تھے, جب ان کو نکالا جا رہا تھا آئی واز اگینسٹ. میں نے تب لکھا کہ عمران خان کو بھی اسی طرح سے تھرو آؤٹ کیا جا رہا ہے جس طرح سے نواز شریف صاحب کو کیا تھا. اور میں نے کہا اگر میں میاں صاحب کو ماضی میں اس چیز کے لیے سپورٹ کر سکتی ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کے ساتھ غلط ہوا, تو یہ بھی پرائم منسٹر ہے. میں نے عمران خان کو حد سے زیادہ ایکسٹریملی جا کے میں نے کرٹیسائز کیا ہوا ہے. میرے خیال سے سب سے زیادہ کرٹک میں ہی رہی ہوں عمران خان کی. تو جب وہ فارمر پرائم منسٹر, جب اس کو نکالا جا رہا تھا, وہ اپنے ایک ببل میں تھا. میری ٹویٹس آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. میں کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب آپ کو امریکہ نہیں نکال رہا,
آپ کو اپنے دوست نکال رہے ہیں. تو باجوہ صاحب نے نکالا نا اس کو. تو میں تو تب بھی سچ لکھ رہی تھی, ان کو میرا سچ نظر نہیں آ رہا تھا. تو آج پہلے کہتا ہے امریکہ نے نکالا, پھر کہتا نہیں مجھے باجوہ نے نکالا تھا. تو وہ کنفیوز تھا, میں کنفیوز نہیں تھی. میں اپنی نظریے کیسے چینج کر سکتی ہوں. میں میاں صاحب کے لیے اگر کہوں گی کہ وہ پرائم منسٹر تھے, ان کو غلط نکالا گیا تھا, تو عمران خان صاحب آپ کو اپنے دوست نے نکالا, آپ کو میاں صاحب نے نہیں نکالا. میاں صاحب نے کیوں نکالنا تھا؟ پہلی دفعہ ہسٹری میں رائٹلی کسی پرائم منسٹر کو نکالا گیا. اس کے باوجود میں نے اس کی فیور میں لکھا کہ غلط نکالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے, لیکن نکالا جا رہا ہے. کمزور ہے میرا ویسے بھی, جو کمزور ہوتا ہے اور وہ صحیح ہو رہا ہو تو سمپتھی بن جاتی ہے. تو میں اس لیے اس کو سپورٹ کیا. میں نے کبھی عمران خان کی چیزوں کو سپورٹ نہیں کیا, میں نے اس چیز کو سپورٹ کیا. میں نے تو ماضی میں سب سے پہلے 2018 میں یہ لکھا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے جو پاکستان کی بنیادیں ہلائے گا, اور اس نے ہلائی. یہ باتیں آپ آف دا ریکارڈ مجھے بتا رہی تھی کہ یہ اسٹرالوجی کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ آپ کو اس کا بھی علم ہے. آپ نے ریحام خان کے بارے میں کہا, وہ جی میرے گھر آئی تھی تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کی 3rd شادی ہوگی, تو انہوں نے کہا شٹ اپ سفینہ تم بکواس کر رہی ہو. میں نے ان کو کہا تھا کہ ریحام پتہ نہیں میری آپ سے بات رہتی ہے یا نہیں رہتی, لیکن یہ ہوگا. تو پھر ہوا. میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کی ایج سے چھوٹے لڑکے کے ساتھ شادی ہوگی. اور دوسرا عمران خان کا بھی آپ نے بولا کہ میں نے عمران خان کا بولا تھا. پھر یہ جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں, جب یہ ہو رہی تھی سلیکشن, اس وقت بھی آپ نے بولا تھا کہ میری ٹویٹس آن ریکارڈ پڑی ہوئی ہیں. عمران خان جب سلیکٹ ہوئے تھے, جب 2018 کا الیکشن جیتا گیا تھا, تب ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور تھے, ان کی وہ ایک ٹویٹ تھی, میں نے اس کے نیچے کمنٹ کیا ہوا ہے, وہ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. تو ابھی عمران خان پرائم منسٹر نہیں بنے تھے, تو میں نے کہا تھا سر آپ کی پارٹی جیت گئی ہے, لیکن بندہ ٹھیک نہیں ہے, اور آپ اس کو خود نکالیں گے, یہ لکھ کے رکھیے. تو آج پتہ ہی ہے کنہوں نے نکالا اس کو. پتہ نہیں مجھے تو نہیں. اور آرمی چیف کے بارے میں, ابھی آرمی چیف بنے نہیں تھے, تو میں نے کہا تھا جو آرمی چیف آ رہا ہے وہ سب کی ناک میں نکیل ڈال دے گا, اور یہ اپنے ادارے کی عزت بحال کروائے گا. اور آج آرمی چیف سے عمران خان کو پارلیمنٹ نے نکالا, ذرا جمہوری رکھتے ہیں, وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا. ٹھیک ہے, لیکن باجوہ صاحب تھے نکالنے میں. باجوہ صاحب انہیں کے دوست تھے. نہیں عمران خان کے بقول. اور میرا یہ فرملی بلیو ہے کہ باجوہ صاحب نے اس کو نکالا, اور کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھائی میں ہینڈز اپ کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہماری پاک فوج نے نکالا, بھائی انہوں نے کہا میں ہینڈز اپ کرتا ہوں, میں کوئی سپورٹ نہیں دے رہا, تو جو آپ کر سکتے ہیں کریں. تو وہی ہوگا نا, انہوں نے پاور اٹھا لی نا, ہاتھ اٹھا لیے عمران خان کے اوپر سے, تبھی تو عمران خان تڑپتے ہیں. صاحب کا حامد میر کے ساتھ انٹرویو دیکھ رہا تھا, تو حامد میر نے کہا کہ وہ طارق مکسی اور خالد مکسی تھے, تو ان کو جنہوں نے ملایا ہوا تھا خان کے ساتھ, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے خان کو نہیں چھوڑنا. تو جب وہ زرداری صاحب آپ سے ملے, تو آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہ جنہوں نے کہا تھا آپ نے نہیں چھوڑنا, وہ ان کو لے کے آگے آپ کی طرف. تو زرداری صاحب نے آگے سے یہ اشارہ کیا, انہوں نے کہا سائیں ہم تو پاؤں کو ہاتھ لگاتے چاہنے والوں کو. تو یہ بھی سارے فیکٹرز تھے. اور جب یہ شروع ہوا, اس میں جو ہمارے اس وقت کے آرمی چیف تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جو دل کرتا کر لو. ہاں ایگزیکٹلی دیٹس واٹ. دیکھو وکاس, اگر میرا بڑا فرملی بلیو ہے, اول تو ٹاؤٹ بنو نا, اگر بنو تو پھر مرتے دم تک ان کے ٹاؤٹ ہی رہو. یہ میں بلیو کرتی ہوں. یہ کیا کہ آپ کو جنہوں نے, صحافیوں کو بھی کہہ رہی ہے نا, میں سب کو کہہ رہی ہوں, ایون سیاستدان بھی کیوں نہ ہو, آپ دیکھیں آپ کا کچھ بھی نہیں ہے, یو ہیو نتھنگ, کوئی آپ کے پاس کوئی بیگیج نہیں ہے, یو آر ایمٹی ہینڈیڈ. وہ آپ کو لاتے ہیں, آپ کو کھڑا کرتے ہیں, کوئی بھی ہو. میں بڑی ایک را مٹیریل بات بھی کروں گی, آپ کسی گینگ کا حصہ بنتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے میں شامل ہو رہے ہیں, آپ کی زندگی اب ہماری ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اصول ہے, آپ کہیں جاب کرنے کے لیے جاتے ہو تو وہ آپ کے سائن کرواتا ہے کہ آپ ہمارے جو بھی کانٹریکٹ ہے اس کو فالو کرو گے, نہیں کرو گے ہم آپ کو کک آؤٹ کر دیں گے. تو بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی مجھے سفینہ خان سے مجھے کوئی چیز بنا دیں, وہ بنا دیا مجھے انہوں نے, پھر میں کہوں اب آپ کون ہو, پھر وہ مجھے بتائیں گے, ان کا حق ہے پورا کہ وہ مجھے بتائیں کہ تم کیا تھی, ہم نے تمہیں کیا سے کیا بنایا. تو میں اس چیز پہ بڑا فرملی بلیو کرتی ہوں. ویسے بھی خاندانی جب کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو پھر ساری زندگی اس کے احسانات یاد رکھتا ہے. وہ انسان ہی کیا جو احسان بھول جائے, تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. میں بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں کہ اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. آخر میں جب یہ سارا کچھ ہو جائے تو پھر اپنے جذبات کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے, ذہنی مریض نہیں بننا چاہیے. ذہنی مریض تب آپ بن جاتے ہیں, کیونکہ یہی تو میں کہہ رہی ہوں, جب دوستوں نے ہاتھ اٹھایا اس کے اوپر سے تو وہ ذہنی مریض بن گیا نا, کہ یہ کیسے تم مجھے چھوڑ کیسے سکتے ہو, نہیں تم میرے پاس رہو, نہیں تم میری طاقت ہو. یہ عمران خان دیکھیں, عمران خان اگر اس وقت اپنا ذہن نہ کھوتا, اپنے ذہنی توازن نہ کھوتا, اگر وہ فرم رہتا تو وہ آج بھی سیاست کا حصہ ہوتا. وہ سمجھ جاتا نا کہ کوئی بات نہیں, آج میں نکل گیا ہوں, کل پھر واپس آ سکتا ہوں پالیٹکس میں. لیکن اس کے دماغ میں فطور گھس گیا. میں نے 2018 میں لکھا تھا ذہنی مریض.
2019 میں نے پہلا ورڈ یوز کیا تھا کہ یہ شخص ہے ذہنی مریض. اب اس کے اندر نا وہ گھس گیا کہ مجھے کیسے, وہ نا ریجیکشن برداشت نہیں کر سکا. جب آپ ریجیکشن برداشت نہیں کر سکتے ہیں نا تو آپ کی اصل پرسنالٹی نکل کے سامنے آتی ہے. آپ جب اکیلے ہو گئے ہیں تو پھر سروائیو کریں نا. آپ کو آپ کے چاہنے والوں نے ہاتھ اٹھا لیے تو بھائی سروائیو کر کے دکھاؤ کہ بھائی میں آپ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا, بڑا ساتھ دیا, لیکن میرے اندر بھی اتنا دم ہے کہ میں اکیلا سسٹین کر سکتا ہوں, اکیلا رہ سکتا ہوں. وہ عمران خان کے اندر نہیں تھا. تو آپ کو جس طرح سے عمران خان کا کہتے ہیں نا جی اس نے پاکستان کے لیے کیا, میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس نے پاکستان کے لیے آج تک کیا کیا ہے؟ سفارش کے کوٹے پہ جونیئر کرکٹ ٹیم کا حصہ بنا, سفارشی یہ ہے سفارشی کوٹے کے اوپر جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن ملا اس کو. کہاں اس نے پاکستان اپنی قابلیت پہ کیا کیے تھے؟ آپ جب کہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کسی ٹیم کا حصہ بنتے ہیں آپ کے اندر کوئی قابلیت ہوتی ہے. ہمیشہ سفارشی ٹٹو, سفارشی کرکٹ ٹیم کا حصہ بن گیا, سفارش کے اوپر یونیورسٹی کا جو ہے کرکٹ کے کوٹے کے اوپر وہاں پر چلا گیا, وہاں پر جا کے اس نے کیا پاکستان کے لیے قربانی دی, وہاں پر پلے بوائے اور جگلو کی طرح زندگی گزاری. آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ ایک شخص کو, ایک ایسے گھنونے کردار کو پلے بوائے بنا کے آپ اتنا پرائڈ فیل کرتے ہیں پی ٹی آئی والے. آپ کو پتہ ہے ویسٹرن سوسائٹی کے اندر, ہم پاکستانیوں مسلمانوں کو تو چھوڑ ہی دیں, ویسٹرن سوسائٹی کے اندر لوگ ایسے لوگوں کو گھن آلودہ سمجھتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے جو پلے بوائے, جو جگلو. آپ کو نہیں پتا یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ پلے بوائے کون ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا؟ جگلو کس کو کہتے ہیں؟ جو نائٹ پروسٹیٹیوٹ. پروسٹیٹیوٹ کو آپ لوگوں نے گلوریفائی کر کے بیڈ شیٹس کی طرح خواتین کے ساتھ ریلیشن بدلنے والے انسان کو آپ نے, وہ لوگوں نے گلوریفائی کر کے ہماری سوسائٹی کے لوگوں کو, ذہنوں کو میں کہتے ہیں پلوٹیڈ کر کے سروں پہ سوار کروایا. یہ شخص جو تھو تھو کرنے کے قابل تھا اس کو اتنا بڑا بنا دیا, اتنا بڑا بنا دیا کہ اب وہ واقعی شیطان بن کے جو ہے سب کو ہانٹ کر رہا ہے. تو یہ شیطان تھا. آپ کہتے ہیں کہ جس نے پاکستان کے لیے کرکٹ میچ جیتیا, کیا ورلڈ کپ, پاکستان کے اندر اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کبھی پاکستان کے لیے پرائڈ بنے ہو, کبھی انٹرنیشنلی ان کو گلوریفائی کیا ہو. یہ کوئی اکلوتا تھا. کرکٹ کے اندر تمام ٹیم ممبرز نے مل کے پاکستان کا کرکٹ میچ جو ہے وہ ورلڈ کپ جیتا تھا. یہ اکیلا نہیں تھا, اس میں اس کی پرفارمنس نیل تھی اس کرکٹ میں. وہ خالی اس نے ورلڈ کپ اٹھا لیا کیونکہ یہ شکل سے بہتر تھا. بھائی باقی بھی بہترین شکلوں والے تھے. وائے پھر عمران خان, کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کن لوگوں نے اس وقت تو وسیم اکرم بھی بڑے ہینڈسم تھے, سارے ہینڈسم تھے بھائی, یہ اکلوتا نہیں تھا, سارے تھے. میرا کہنے کا مقصد ہے ٹھیک ہے یہ لکی انف تھا کہ بھائی کہتے ہیں جی ویسٹرن میں کیا اس نے پاکستان میں ویسٹ کے لیے کیا کیا. آپ مجھے بتا دیں, میں کہتی ہوں کہ جی اس کی والدہ مرحومہ جب ڈیتھ بیڈ پہ تھی, آن ریکارڈ ہے, یہ میری اور آپ کی میڈ اپ سٹوری نہیں ہے, کہ جب اس کو بتایا گیا کہ تم, والدہ نے کہا کہ میں بیمار ہوں, تو اس نے کہا میں کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہا ہوں, میں پیسے لے کے کھیل رہا ہوں, میں نہیں آ سکتا. تو ماں تک جو شخص بیٹا قربانی نہ دے سکے, وہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ اس نے پاکستان کے لیے قربانی دی, جو اپنی ماں کے لیے کاؤنٹی کرکٹ چھوڑ کے نہیں آ سکا, چند ٹکوں کی خاطر اس نے اپنی ماں کے آخری لمحات میں شرکت نہیں کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے پاکستان کے لیے قربانی دی. کیا قربانی دی؟ ماں کے چلے جانے کے بعد چیریٹی شروع کر دی. دوسری طرف نواز شریف ہے جس کی بیگم کو ملنے نہیں دیا تو آج تک وہ غمگین ہے. وہ بار بار ہر جلسے میں, ہر تقریر میں, ہر میٹنگ میں کہتا ہے کہ نہ میں اپنے باپ کو قبر میں اتار پایا, نہ والدہ کو, نہ ہی بیگم. اور اس کو ماں کہہ رہی ہے کہ میں بیمار ہوں, مجھ سے آ کے مل جاؤ, تو کہتا ہے میں نہیں آ سکتا کیونکہ میں کاؤنٹی کھیل رہا ہوں. اور آپ کہتے ہیں اس نے پاکستان کیا قربانی دی؟ مجھے سب سے پوچھنا یہ سوال کہ کوئی ایک قربانی اس نے جو پاکستان کے لیے دی ہے. یہ شوکت خانم نمل ہاسپٹل جو بھی ہے, اس نے یونیورسٹیز بنائی ہوئی ہیں, وہ تو اپنی پراپرٹی بزنس ہے ان کا. یہ تو میں کہتی ہوں ان کا فیملی بزنس ہے نا. پراپرٹیز میں خود اس نے کہا نا, ایڈمٹ کیا نا کہ میں نے جوئے میں پیسے لگائے تھے شوکت خانم کے, مانا تھا نا کہ ڈبل ہو جائیں پیسے. تو ایک کلٹ گندا انسان جس کو سوسائٹی کلیکٹیو طریقے سے ریجیکٹ کرنا چاہیے تھا, بدقسمتی سے ہمارے ہی لوگوں نے اس کو ہیرو بنا کے پورٹری کیا. وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو یہاں تک لایا جاتا, آ گیا. لیکن اب تو سچ کھل کے سامنے آ چکا ہے نا. اس نے کیا کیا؟ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتا. سیاست میں بھائی اس کی اتنی اوقات تھی کہ پرائم منسٹر بن سکتا. مشرف صاحب کے مرحوم کے ان کے الفاظ یاد ہے نا, کہتا تھا کہ مجھے پرائم منسٹر بنا دے, مجھے اتنی سیٹیں جتوا دے. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ تم اتنے اس قابل نہیں ہو کہ تم ایک سیٹ بھی جیت سکو, تم پرائم منسٹر بننا چاہتے ہو. ہار گیا تھا. تو آپ یہ کیسا آل آف اے سڈن ہوا؟ پاکستان کے اندر ایک مت جو ہے ہماری یہ جو نئی ایرا میں ہماری نئی قیادت آئی ہے نا, اسپیشلی ہمارے اداروں کی, آئی لو دیم. انہوں نے ہر بندے کے ناک میں نکیل ڈالی. جی مذہبی کارڈ ہے, ایسی نکیل ڈالی کہ بہت سارے لوگ غائب ہیں. کوئی نکلا نہیں, کوئی نکلا. سب سے بڑا فتنہ تھا کہ جی وہ ایک کلمہ پڑھتے ہیں اور لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل آتے ہیں. نکلا نہیں. کنٹرول کرنا آنا چاہیے. یہ ہمارا جو آیا ہے نا اس کو آتا ہے, وہ کنٹرول کر رہا ہے اور پاکستان کے لیے بہترین کام کر رہا ہے. بھائی جو کلٹ بنے ہوئے تھے نا وہ کلٹ توڑ رہا ہے. اچھا, یہ جو پریس کانفرنس تھی میں نے اس کو 2 دفعہ دیکھا ہے ڈی جی صاحب کی. میں نے بڑا آنسر ڈھونڈنا کوشش کی ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ نا
اینٹائی عمران خان تھی، لیکن مجھے ایسا لگا ہے کہ جیسے یہ ہر اس شخص کے خلاف تھی جو پاکستان سے نفرت کرتا ہے، بالکل، اور ہر اس شخص کے حق میں تھی جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. بالکل میں ایگری کرتی ہوں آپ کی بات سے. اس میں کہاں تھا اینٹائی عمران خان؟ کہاں تھا؟ انہوں نے عمران خان کا نام لیا؟ نہیں، انہوں نے تو ذہنی مریض کا نام لیا. ٹھیک ہے، انہوں نے تو یہ کہا کہ تم کون ہو، انہوں نے عمران خان کہا. دیکھیں جب میں آپ سے یہاں بات کر رہی ہوں تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کنسیو کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے متعلق بات ہو رہی ہے. اگر میرے نام لیے بغیر جہاں میسج جانا تھا اگر وہ ان لوگوں کو ہٹ کر رہی ہے، دیٹس مین وہ سچ بول رہے تھے، وہ سچ بول رہے تھے. لوگوں نے خود سے ذہنی مریض کہنا شروع کر دیا کہ وہی ہے، عمران خان ہی ہے. دیٹس مین ان کو پتہ ہے کہ عمران خان ذہنی مریض ہے. انہوں نے تو نام نہیں لیا تھا، انہوں نے تو ایک کامنلی ایک بات کہی، انہوں نے کہا بارکنگ ڈاگ. کامن انہوں نے ایک لائن بولی کہ جو بارکنگ ڈاگ ہوتے ہیں، کتے بھونکتے رہتے ہیں، ہم چلتے رہتے ہیں، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں رکنا نہیں چاہیے. انہوں نے کسی کو نہیں کہا. میں آپ بار بار جا کے دیکھیں، کہتے جی سوال پوچھنے والا، سوال پوچھنے کے علاوہ بھی انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا یہ بارکنگ ڈاگ ہوتے ہیں، چھوڑ دیں ان لوگوں کو، آگے چلنے دیں. انہوں نے خود نام ڈھونڈ ڈھونڈ کے لکھے کہ اس کو بولا ہے. ہاں نہیں، وہ تو اپنے وزیر اعلیٰ کو انہوں نے ڈکلیئر کر نہیں، وزیر اعلیٰ کو بھی نام اس لیے لیا گیا کہ کہیں عمران خان کے متعلق یہ بات مشہور نہ ہو جائے. اور وزیر اعلیٰ نے کہا میرے خلاف نہیں، یہ عمران خان کو. تھینک یو ویری مچ. یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بڑی اسمارٹلی انہوں نے کہا کہ یہ نا اس سے پہلے عمران خان کا نام کے بارے میں کتا مشہور ہو جائے کسی اور کا نام لے دو. انہوں نے لکھا، اس نے کہا میرے بارے میں نہیں کہا، یہ اس کے بارے میں کہا ہے سو کتا. تو یہ دیکھیں کہ وہ بندہ بھی کہہ رہا ہے مجھے نہیں کہا کتا کتا، انہوں نے عمران خان کو بولا ہے. تو یہ تو حقیقت ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کی میں نے پہلے بھی ان کی پریس کانفرنس میں نے دیکھی ہیں، بڑی کلیئر ہوتی ہیں. لیکن اس دفعہ جو ٹون تھی نا، وہ ٹون ہر بندے کے دماغ میں دل میں گھسی ہے. وہ اس پریس کانفرنس کے بعد میں یو کے میں بیٹھ کے میں نے ہر دوسرے شخص سے، تحریک انصاف کے لوگوں سے بات کی. آپ یقین مانیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے کاموں کو لوگ ان کے پاس آرگومنٹ نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جو انہوں نے ڈی جی آئی ایس کے والد کے بارے میں لکھنا شروع کیا اکاؤنٹ سے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب سے ہینیس کرائم ہے جو ہماری پارٹی کے اکاؤنٹ سے یہ لکھا جا رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ ان لوگوں کا تھا. میں کہتی ہوں سین وائسز ابھی بھی ہیں. اگر ایسی ہی پریس کانفرنسز ہوتی رہی نا، ایسے ہی ایٹیچیوڈ آگے بھی رہا نا کہ پراپر ٹو دا پوائنٹ جا کے آپ نے بات کرنی ہے، نو اف اینڈ بٹ، وہ ڈائریکٹ میسج آتا ہے اور وہ گیا ہے میسج، اور بڑا ہی کلیئرلی گیا. اب لوگ مان چکے ہوئے ہیں کہ نہیں، یہ دیکھو اگر وہ انہوں نے کچھ کہا بھی ہے بنا نام لیے، انہوں نے تو کسی کا نام نہیں لیا. یہ جا کے جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر اپنے اکاؤنٹ سے جتنا مغلظات، جتنا گند بکا جا رہا تھا، اس کے بعد تو میرے خیال سے آپ زندگی میں کبھی معافی نہیں ہونی چاہیے. یہ میرا اپنا بڑا اسٹرانگلی بلیو ہے. نو معافی. اگر آپ نے پھر معافی دے کے پھر ایسے لوگوں کو سروں پہ بٹھانا ہے نا، تو پھر باقی لوگوں کا پھر اللہ حافظ کر دیں. ایک تو ہے کہ معافی ہونی نہیں چاہیے، اور ایک میں آپ کی وہ جو اسپرچل پاورز ہیں ان سے ایکسپیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ریورس گیئر لگے اور دوبارہ جو ہے وہ خان صاحب کہیں نہ کہیں یا کسی اور شکل میں، جس طرح ایم کیو ایم دوبارہ پاکستان لگ کے نام ساتھ آ گئی، تو ایسا پاسبل ہے؟ اچھا، آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں ایک دفعہ تو جو بات ہوتی ہے وہ فار لائف ہوتی ہے. عمران خان پاکستان کی بنیادیں ہلائے گا، اس نے ہلائی ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو میں دھو کے نہلا کے اس کو واپس لے آؤں گا تو وہ اچھا بن جائے گا؟ نہیں بنے گا، ایون ورس ہوگا. آپ کا اشارہ جس طرف ہے کہ جس طرح سے ایم کیو ایم کی پارٹی، وہ تو بھی تھوڑا عرصہ چلے گی نا، تحریک انصاف تھوڑے عرصہ تو چلے گی. عمران خان کے بغیر بھی تو پارٹی چلانی ہے نا، تو وہ تو سسٹم میں چلے گی نا، ابھی تھوڑا عرصہ تو چلے گی. ہاں تھوڑا عرصہ چلے گی. ابھی کنکلوڈ کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بڑا ایک تھا کہ سارے کے سارے اس کے ساتھ ہیں، وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ مطلب کیا ہوا ہے، کچھ چینج ہوا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ ایک وہ مناظر بھی تھے کہ جب میاں صاحب کے گھر کے باہر ساری روڈ بلاک ہو گئی تھی. اتنا بڑا کراؤڈ شاید ہی برطانیہ کے ہسٹری میں کسی ایشین کمیونٹی نے کیا ہو. اور اب وہی 4 ٹک ٹاکر ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ٹک ٹاک کے سروائیول کے لیے وہاں جانا ہوتا ہے، چاہے وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر ہوں، لا کے بسوں میں لا کے جب زور زبردستی لوگ لائے جائیں نا، تو ہم جیسے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی بس ہو گئی ہے. جب بسوں میں بندے لائے جا رہے ہیں تو ان کی بس ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہی میں اتنا شارٹ ورڈ میں بتاؤں گی. یہ جو کہتی ہیں علیمہ آپا بار بار کہتی ہیں کہ جی 90% جو ہے وہ سارے کے ساری عوام ہمارے ساتھ ہے. علیمہ آپا 90 لوگ ان کے پاس نہیں تھے اڈیالہ جیل کے باہر. آپ 90% کی بات کریں، خدارہ کچھ بولتے وقت کچھ تو سوچ لیا کریں. اب علیمہ آپا کی بہنیں بیٹھ کے انڈین چینلز کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کو ملائن کریں گی، پاکستان کی خلاف بول کے وہ سمجھیں گی کہ بھارت ان کو بچائے گا.
یہ پھر ہمارے اداروں کو دیکھیں پتہ کیا فار لائف ہر چیز کا ہونا چاہیے. ان سیاستدانوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اگر آپ ریڈ لائن کراس کریں گے تو فار لائف آپ کے اوپر پھر کراس لگے گا. بار بار یہ ریجیکٹڈ مال کو پھر لا کے آپ نے بٹھانا ہے تو پھر باقی پاکستانیوں کو اللہ حافظ کر دیں. میں پھر بعد میں بولوں گی کہ پاکستان میں کوئی اور پرائم منسٹر نہیں بن سکتا کہ یہی ایک رہ گیا ہے ہینڈسم جس کو آپ نے واپس لانا ہے, جس نے پہلے آپ کو ڈسا ہے. ہمارے تو دین میں بھی کہتے ہیں نا کہ مومن ایک ہی سوراخ سے 3 بار نہیں ڈسا جاتا. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے تو پھر آپ بار بار ایک ہی شخص کو لا کے چانس دیں گے. 300 بار ڈس چکا ہے. جی تو بار بار لا کے اگر آپ چانس دے کے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنا بھی نقصان کریں گے, اس ملک کا بھی نقصان کریں گے. یہ تو واپس نہیں آئے گا. لیکن آپ کے ملک میں بیٹھے ہوئے کچھ صحافی جو ہیں, صحافی ہے تو نہیں تھے لیکن کچھ بن گئے ہوئے ہیں. عادل راجہ آپ کا موسٹ فیوریٹ. میرا آئی وش دیکھیں وہ شہزاد اکبر, کچھ اور بھی لوگ ہیں جو ہمارے فیوچر میں جا کے بڑے ڈینجرس ہو سکتے ہیں ہمارے کچھ پیارے لوگوں کے لیے. ایک بات میں جو آپ نے بتائی نا, یہ ان کا دیکھیں ایک سروائیول کی ان کی جنگ ہی ہے میں کہوں گی, کیونکہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے انہوں نے پیسے کمانے ہیں. عمران خان کو ان کو کسی کو کوئی پیار نہیں ہے, یہ ٹک ٹاکرز کو عمران خان سے کوئی پیار نہیں ہے. میں نے لوگوں کو بھارتی فنڈنگ سے اپنی لائف چینج ہوتے ہوئے یو کے اندر دیکھا ہے. ایسی خواتین, ایسے مرد جن کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, اب وہ 2,000 پاؤنڈ والے گھر کو رینٹ پہ لے کے افورڈ کر کے لگژری لائف لے. کون ہے ایسے, کوئی نام لے سکتے؟ ارے بے شمار, ارے وہ ویٹرس ہوتی تھیں. ارے میں تو جا کے ہم لوگ ایسی ویٹرس جن کے پاس کوئی 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی تھی. نہیں تو کون, کیسے, را کے آفس؟ ڈیفینیٹلی. ارے آپ کو آپ مجھے بتائیں کہ علیمہ آپا ایسے سوتے میں اٹھ کے انڈین چینل پہ چلی گئیں, مجھے اور آپ کو کیوں نہیں بلایا کبھی کسی انڈین چینل نے؟ کیا ہم سوشل میڈیا پہ نہیں ہیں؟ کیا ہم نظر نہیں آتے ہیں؟ علیمہ آپا کو کیوں بلایا گیا؟ اور علیمہ آپا کی بہن جو ہے وہ بے وقوف تھی, اتنی اندھی تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا میں انڈین چینل پہ بیٹھی ہوں. ہاں میں یہاں پر آئی ہوں, مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہم کہاں پہ بیٹھ کے یہ چیز کہاں جائے گی. نورین آپا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں بیٹھی ہوئی ہیں. اتنی چھنی کا کی ہیں. اگر یہ سارا خاندان اتنا کم عقل ہے تو پھر یہ تو بہت ہی خطرناک ہے بھائی. پھر بھائی ہی خطرناک نہیں ہے, بہنیں بھی بڑی کم عقل ہے جن کو پتہ نہیں, کوئی بھی کہیں پہ بھی بٹھا دیتا, کوئی بھی یوز کر لیتا اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتا اور بعد میں کہتی ہیں سوری ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم کہاں بیٹھی انٹرویو دے رہی ہیں. اچھا مجھے بتائیں, یہ لندن کے اندر جمائمہ جو جی وہ کبھی ملاقات آپ کی ہو پائی؟ وہ ہے ابھی جو خبروں میں آتا رہتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ نیکسس ہے جو ابھی بھی خان کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ گیدرنگ کرتی ہیں, وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, یہ سب ایسے ہی فیک ہے؟ میں آپ کو آنیسٹی کے ساتھ بات کروں گی. جمائمہ ہم لوگوں کو, آپ لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے ان کی بات سے, ڈیفینیٹلی ان کے بچوں کا باپ ہے, لیکن ان کو عمران خان سے کوئی انسیت نہیں ہے. موو آن کرتی ہیں. ہماری ویسٹرن سوسائٹی کا یہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ موو آن کر جاتے ہیں اور بڑی سنسیئرلی موو آن کرتے ہیں. ان کو عمران خان کی ذات سے کوئی نہیں. اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں گی کہ ان کے بچوں کا جو باپ ہے وہ جیل میں ہے. چلو بچوں کو بھی اتنا پیار نہیں ہے کہ وہ بھی کبھی باپ سے آ کے مل لیں, خیر وہ بھی چھوڑیں, وہ بھی میں صرف ایک کور اپ کے لیے بات کر رہی ہوں. جمائمہ کو میں نے کبھی بھی فزیکلی کسی بھی چیز کے لیے گیدرنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک اپنی ان کی فلم کے لیے لوگ گیدر ہوئے تھے جہاں پہ یہ سب کی سیلفیاں ان کے ساتھ بنی ہوئی ہیں. وہ ایک فلم کا پریمیئر تھا, ان کی فلم تھی جس کے اوپر یہ سب یوٹیوبر جا کے, ٹک ٹاکر, ہاں وہ سب وہاں پر جا کے پریمیئر میں ان سے جا کے سیلفیاں بنائی. یہ ہوتا ہے پرسیپشن کو بیچنا. جمائمہ خان اس طرح سے نہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں بہت کچھ کرتے ہیں, انڈین بہت ہیں جو ان کے ساتھ مل کے بڑا کچھ کرتے ہیں. جمائمہ کا مجھے اتنا کردار نہیں ہے جتنا سوشل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے. یس وہ اپنا انفلوئنس ضرور یوز کرتی ہوں گی کہ بھائی عمران خان کے لیے کچھ ہو جائیں, لیکن ان کا انفلوئنس چل نہیں رہا. اچھا یہ عمران ریاض, صابر شاکر, ایون اس کی تو تصویر آئی تو ڈی جی نے کہا ہے تو آگے کر دو نا. تو عادل راجہ اور موہت پیرزادہ, چلیں وہ یو ایس میں ہے, میں یو کے پرسپیکٹ, کیا پاکستان کے قوانین یا اس کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہے, کیونکہ آپ نے عادل راجہ کا پورا کیس اور عدالت کی پروسیڈنگ آپ نے ساری بتائی ہیں ہمیں. جس دن اس نے اپیل کرنی تھی اس سے پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ وہ انٹرٹین نہیں کرے گا. ابھی اس نے معافی مانگنی آئی کیسا نا, 28 دن تک 28 دن تک معافی مانگنی, اور پھر 2 مہینے میرے خیال سے اس کا وہ کانٹینٹ بھی اوپر رہنا چاہیے یوٹیوب پہ یا جہاں بھی. ہاں, اور پھر 22 دسمبر تک پیسے بھی پے کرنے, وہ تو گیا کام سے. دیکھیں عادل راجہ کے ایک تو کیس آ رہا ہے, اور باقی ٹک ٹاکرز, یوٹیوبرز نے کس طرح سے, شہباز گل جو ہے وہ کس طرح سے ڈرا بیٹھا ہے. موہت پیرزادہ سنا ہے کہ اپنے یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ کر رہے ہیں. ان کو پاگلوں کو یہ نہیں پتا, جتنا مرضی ڈیلیٹ کر لیں, جنہوں نے جو رکھنا تھا ڈیفامیشنری مواد وہ انہوں نے رکھ لیا ہوا ہے. آپ کو ڈیفامیشن کا نوٹس کسی بھی صورت میں بھیجا جا سکتا ہے, چاہے آپ ڈیلیٹ بھی کر لیں. امریکہ میں بھی ڈیفامیشن کے نوٹسز جا سکتے ہیں. اب دوسری بات کہ رجب بٹ کا ایک پرائم, ابھی محسن نقوی جاتے ہیں اور رجب بٹ کی واپسی ہوتی ہے. یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل ہو سکتا ہے. رجب بٹ کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں کہ میرے بارے میں کمپلین ہوئی, میرے بارے میں کیسز ہیں, تو میرا ویزا ریجیکٹ کر دیا گیا, کینسل کر دیا گیا. اور اس نے کہتا ہے کہ جی میں اپنی مرضی سے آیا ہوں ورنہ میں بزنس. ہیلو ایکسکیوز می, وہ 2 آپشن دیتے ہیں.
آپ خود واپس جائیں گے یا ہم آپ کو واپس بھیجیں. اس نے آپشن پک کیا کہ جی میں خود ہی چلا جاتا ہوں, تھینک یو ویری مچ. تو ڈپورٹ کرنا اسی کو بولتے ہیں. یہ آپ بیوقوف مت بنائیں, ماموں مت. اب یہ وہی بات ہے نا کہ آپ کہیں سفینہ یہاں سے چلی جائیں, ہم آپ کو لے جائیں یا آپ خود ہی چلی جائیں گے. میں کہوں نہیں تھینک یو سو مچ, میں خود ہی چلی جاتی ہوں. تو نکالنا بات تو ایک ہی ہے. تو اب یہ جو فیوچر میں اگر رجب بٹ واپس آ سکتا ہے, اس کا ویزا کینسل کروایا جا سکتا ہے, تو بہت سارے لوگوں کا آنے والے وقت میں آپ کو خود خبروں سے پتہ چلے گا کہ کیا کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے اور کیا کیا ہو سکتا ہے. پاکستان کی ریاست بڑا انڈر ڈاگ پلے کر رہی ہے. آپ کو وہ بہت ساری چیزیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہیں, جو وہ کر چکے ہوئے ہیں اور جو وہ کر رہے ہیں. رجب بٹ بارش کا پہلا قطرہ ہے. انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ کیسے بندہ واپس لایا جاتا ہے. مصعب نقوی نے کہا تھا یہ لاؤں گا میں واپس, یوٹیوبر لایا ہے نا بندہ واپس, تو یہ باقی بھی لے کے آئیں گے واپس. بہت ساری ایسی ایگریمنٹ پاکستان کے اور برطانیہ کی حکومت کے درمیان ہو چکی ہوئی ہیں. یہ میں ڈرا نہیں رہی ہوں, میں سچ بتا رہی ہوں. تب تک یہ کہیں یو ایس سے چلے جائیں گے, جہاں سے. تو یو ایس اے میں کیا, یو ایس اے سے تو ڈرے. ٹرمپ تو ہمارے فیلڈ مارشل کی محبت میں ویسے ہی مبتلا ہے. ادھر تو مت جائیں, میں تو مشورہ دوں گی ادھر تو مت جاؤ بھائی, وہ تو پہلے ہی محبت میں مبتلا ہے, تو وہ تو فٹافٹ ایسے سائن کرے گا. تو یہ شہباز گل, موہت پیرزادہ جو سمجھ رہے ہیں ہم امریکہ میں بڑے سیف ہیں, بھائی صاحب یہ دیکھ لو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس کی محبت میں مبتلا ہے. چلو, یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے لیے ابھی خطرے کی گھنٹی, ان کے لیے صرف اور صرف گھنٹی نہیں ہے, ان کے لیے گھنٹہ, ان کو مندر کا گھنٹہ بنا کے بجایا جانا, جو بھی آئے گا بجا کے جائے گا. لیکن یہ سب سے زیادہ خطرناک بھی ہیں, پاکستان میں بیٹھے ہوئے صحافیوں سے زیادہ خطرناک یہ ہوئے ہیں. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, باہر والے تبھی بھونک سکتے ہیں جب اندر والے بھونکنے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں. میں پھر جاتے جاتے کہ پیغام دوں گی, آپ کے آس پاس بیٹھے والے بارکنگ ڈاگ تو آپ بند نہیں کرا رہے, باہر والوں کو پکڑنے چلے ہیں. پہلے اندر والوں کو تو پٹا ڈالیں, اندر والوں کو پٹا ڈالیں گے, باہر والوں کو آکسیجن ہی ملنا بند ہو جائے گی. تو اندر والوں کو پہلے پٹا ڈالیں, باہر والوں کے پٹے خود ہی خود ڈل جائیں گے. چلیں, بہت شکریہ سفینہ, آپ آئیں اور بہت اچھی باتیں کی. آپ کا بھی بہت شکریہ, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.